تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ سیرت کے حسین پہلو لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہوئے ہم اب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا اور اس کے درمیان ہونے والے بہت سارے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکے سے ہجرت کرنا، اور ہجرت کے وقت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش کے لوگوں کے درمیان سے نکل گئے، روانہ ہوئے۔ پھر ہم نے یہ بھی واقعہ بیان کیا کہ ام معبد کے جھوپڑی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم رنجا ہوئے، اور وہاں پر آپ نے ایسی بکری جو لاغر تھی اس کا دودھ دوہا۔ یہ بھی واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ یہ بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ وہاں سے آگے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرام کا کچھ اہتمام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کے چرواہے سے بکری کا تازہ دودھ دوہا، اور وہ خود بھی نوش فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بھی وہ دودھ جو ہے پیش کیا۔ پھر یہ بھی واقعہ بیان کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھوج کرتے ہوئے، چونکہ قریش کے لوگوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے گا، ہم اسے 100 اونٹوں کا انعام دیں گے۔ تو اسی لالچ میں سارے مکہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں تھے۔ انہی میں ان قریش کے لوگوں نے حضرت سراقہ، جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے اور یہ راستوں کے بڑے ماہر تھے، راستوں کے جاننے والے تھے اور بڑے تیز رفتار گھوڑ سواری کرتے تھے، تو ان کو کہا کہ تم اس کام کو انجام دو۔ حضرت سراقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں ایک راستے پر گئے، اور وہاں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، لیکن اللہ پاک کے حکم سے گھوڑا گرتا رہا، کبھی زمین میں دھستا رہا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا بھی آزاد ہوا، اور حضرت سراقہ جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امان نامہ، براعت نامہ لکھوایا، اور یہ کہا کہ آپ مجھے ایک تحریر لکھ کر دے دیں۔ پھر بعد میں مقام جعرانہ پر یہ اپنے قبیلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت بھی پائے۔ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے تحریر لکھ کر دیں، مجھے چھوڑ دیں، تو میں آپ کے اس راستے پر جو بھی آئے گا اسے لوٹا دوں گا۔ اور انہوں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا، تو انہوں نے ایک تحریر نامہ لکھ کر دیا جو ایک براعت نامہ تھا، وہ دیا۔ یہ وہاں سے لے کر روانہ ہوئے، اور اس راستے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں آتا، یہ اسے لوٹا دیتے کہ میں اس راستے پر دیکھ کر آ چکا ہوں۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے مدینے کے علاقوں میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی
یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قرب و جوار میں مقام قباء کے آس پاس جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو ایک اور شخص یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے، انہی 100 اونٹوں کا انعام حاصل کرنے کی لالچ میں ایک شخص، ان کا نام تھا بریدہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ یہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حق کی دعوت کو ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھے۔ کیا واقعہ ہے آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ الکریم ہم حضرت بریدہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ الکریم اور بھی کچھ باتیں اسی واقعے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام قباء کے قریب پہنچے تو کیا واقعات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوئے، انصار کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے ان کی کیا کیفیت تھی، آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ٹاپک پر باقاعدہ کلام کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو بہت سارے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا کہ حضرت بریدہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ خود یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور اس کے قرب و نواح میں پہنچے، یعنی مدینے کے آس پاس جو آبادیاں بسی ہوئی تھی، جب وہاں پہنچے تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے 70 لوگوں کے ساتھ قریش والوں کی اسی ندا پر کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے، اسی 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں یہ حضرت ابو بریدہ اپنے قبیلے سہم کی 70 افراد کے ساتھ میں یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو گرفتار کرنے کی غرض سے نکلے، اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ابو بریدہ کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک عادت کریمہ تھی کہ آپ الفاظ کے مادہ سے فعل لیا کرتے تھے، جو نام کے الفاظ ہیں ان سے آپ مادہ نکالتے تھے اور اس شخص کے بارے میں یہ بتاتے تھے کہ یہ کس خصلت کا عامل ہے یا اس کا قبیلہ کیسا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا نام کیا ہے، تو وہ عرض کرنے لگے کہ میرا نام بریدہ ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فعل لیتے ہوئے فرمایا کہ بریدہ کا مادہ اشتقاق اور سلامتی و سکون پر مبنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ہمارا کام خوش و خنک ہے اور اس کے آخر صلح و خیر ہیں، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، خوش و خنک ہے، اور اس کا آخر کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہ کام کہاں ختم ہوگا؟ یہ خیر پر ختم ہوگا، صلح پر ختم ہوگا، یعنی جو آپسی نا اتفاقیہ ہے یہ ختم ہوگی، صلح ہوگی، یہ خیر بھلائی پر یہ کام کا اختتام ہوگا۔
تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لفظ بریدہ سے اس کا مادہ اشتقاق برودہ نکالا، اور برودہ سے یہ فرمایا کہ ہمارا کام خوش و خنک ہے اور اس کے آخر صلح ہے، یعنی تم میرے پاس جو آئے ہیں تو تمہارے نام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا اور تمہارا ایک جگہ جمع ہونا ہوگا، اور ہم اچھے کام کے لیے نکلے ہیں، اور تمہارا نام کا معنی بھی، تمہارے نام کا مادہ اشتقاق بھی جو ہے وہ سکون ہے، سلامتی ہے، تو تمہاری طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے نام بریدہ سے یہ نتیجہ آخذ فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید سوال فرمایا کہ کون سے قبیلے سے ہوں؟ اس نے کہا، یعنی حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قبیلہ بنی اسلم سے۔ فرمایا سلمنا، ہمارے لیے خیر و سلامتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے قبیلے کے نام اسلم سے اس کا مادہ اشتقاق نکالتے ہوئے فرمایا کہ سلمنا، یعنی ہمارے لیے خیر اور سلامتی ہیں۔ فرمایا بنی اسلم کی کون سی شاخ سے ہو؟ کہ وہاں پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ قبیلے بسا کرتے تھے اور پھر قبیلوں سے بھی شاخیں نکلتی تھیں، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبیلہ بنی اسلم سے تو ہو، لیکن قبیلہ بنی اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ تو حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنی سہم سے ہوں۔ فرمایا تو نے اپنا حصہ پا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے اس شاخ کے نام سہم سے مادہ اشتقاق نکالتے ہوئے فرمایا کہ یعنی تو نے اپنا حصہ پا لیا، یعنی تو نے اسلام سے اپنا حصہ پا لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنتے ہی نبی پاک علیہ السلام پر فدا ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام سنا اور نبی پاک علیہ السلام کی گفتگو سنی تو متاثر ہوئے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دین دے رہے تھے، جو حق کی دعوت دے رہے تھے، حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مختصر سی ملاقات اور اس میں چند گفتگو پر یہ نبی پاک علیہ السلام پر جانثار ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا۔ اور جو جماعت ان کے ساتھ آئی تھی، یعنی بنی سہم کے جو 70 افراد آپ لے کر آئے تھے اس غرض سے کہ نبی پاک علیہ السلام کو گرفتار کر کے یہ نبی پاک علیہ السلام کو قریش کے حوالے کریں گے، قریش والوں کے حوالے کریں گے، تو وہ جماعت بھی حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہو گئی۔ ان سب نے بھی نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ جانثار صحابہ میں شامل ہو چکے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا۔ پہلے جو مکہ والے تھے یہ بھی اگرچہ دعوت حق کو قبول نہیں کیے ہوئے تھے، لیکن ان کا بھی لباس کا ایک حصہ امامہ تھا، تو ان کے جو ایک لباس کا حصہ امامہ تھا اس کے مطابق حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ میں ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور نیزے سے باندھ دیا، جو نیزہ لے کر آپ آئے تھے اس نیزے سے باندھ دیا،
اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگے۔ گویا کہ آپ نے اپنے امامے اور اپنے نیزے سے ایک جھنڈا بنایا، ایک لیوا بنایا، اور نبی پاک علیہ السلام کے آگے آپ وہ جھنڈا پکڑ کر چلنے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس خوش نصیب کے گھر کو شرف نزول سے مشرف فرمائیں گے، یعنی آپ کس کے گھر پر قیام فرمائیں گے، کون وہ سعادت مند ہے، خوش نصیب ہے جن کے گھر آپ کا قیام ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی معمور ہیں، جہاں وہ بیٹھ جائے گی وہی میری منزل ہوگی، یعنی اللہ پاک نے میری اونٹنی کو یہ سکھا دیا ہے، یہ اس کام پر معمور ہیں کہ وہ مجھے کہاں ٹھہراتی ہیں، یعنی جہاں یہ اونٹنی ٹھہرے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ دیکھو کہاں جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض اصحاب اس وقت میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو کچھ صحابہ اکرام جو بڑے تاجر تھے، یہ ملک شام کی طرف یا اس کے اطراف و اکناف میں جہاں اہل عرب جو ہے وہ تجارت کیا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام جو اس وقت میں مکے میں موجود نہیں تھے، وہ تاجر صحابہ کرام تجارت کی غرض سے ملک شام یا اس کے اطراف میں گئے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے پر جب یہ لوگ واپسی کر رہے تھے، وہ صحابہ کرام اپنی تجارت کے بعد واپسی جب کر رہے تھے، تو ان صحابہ کرام کو جب یہ خبر پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں نہیں بلکہ ہجرت فرما کر مدینے کی طرف تشریف لے آئے ہیں، تو یہ صحابہ کرام بھی درمیان میں جب مدینہ آیا تو یہیں پر یہ بھی اتر پڑے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں رہنے لگے، یعنی یہ مکہ گئے ہی نہیں، تجارت کے بعد واپسی میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ یہ مدینے ہی میں ٹھہر گئے۔ اور ان میں سے کچھ صحابہ کرام تو وہ تھے جو تجارت کر آ رہے تھے، تو ان کے پاس میں اپنی تجارت کا کچھ بچا ہوا سامان تھا، یا یہ ممکن ہے کہ تجارت کرنے کے بعد جس شہر میں تجارت کے لیے گئے تھے وہاں کے معروف و مشہور لباس یا وہاں کے غذا یہ اپنے ساتھ لائے ہوں، تو انہوں نے وہ غذا یا وہ لباس نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ اسی میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ ان سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ بہت بڑے تاجر گزرے ہیں، اور وہ صحابہ کرام جو کامیاب تاجر تھے ان میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، یعنی کامیاب تاجر صحابہ کرام نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی تجارت کی غرض سے ان دنوں باہر گئے ہوئے تھے، تو جب انہیں خبر ملی کہ نبی پاک علیہ السلام اب مدینے میں تشریف لا چکے ہیں، تو یہ بھی واپسی میں مدینے ہی میں اتر پڑے، اور انہوں نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چند نفیس کپڑے، اعلیٰ کوالٹی کے اعلیٰ قسم کے کپڑے نبی پاک علیہ السلام کو اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نذرانہ پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول بھی فرما لیا۔ ناظرین اکرام، یہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنا، پھر آپ کی دعوت حق کو قبول کرنا، یہ ایک واقعہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے واقعات جب نبی پاک علیہ السلام مدینے کے قرب و جوار مقام قباء کی طرف جب پہنچے تو واقعات بہت سارے ہوتے رہے۔ وہ کیا تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چونکہ آمد ہونے والی ہے، یہ خبر مکے والوں کو جس طرح پتہ تھی، اہل قریش کو جیسے پتہ تھی کہ یہ مدینے کی طرف یا یہ ہجرت کر گئے ہیں، یہ جیسے قریش والوں کو پتہ تھا
ایسے ہی مدینے کے رہنے والوں میں بھی یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لے آئیں گے اور مدینے میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ چونکہ مدینے میں جو پہلے سے یہ خبر پہنچی ہوئی تھی تو عورتوں اور بچوں تک کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا۔ جب ان کو خبر پہنچ چکی تھی تو ہر ایک کی زبان پر یہ خوشی کے نغمات تھے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری طرف تشریف لائیں گے، یہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، عورتیں ہیں، سب کی زبان پر یہ چرچا تھا۔ اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ ایسی عظیم ہستی ان کی مہمان ہونے والی ہیں، حالانکہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو سارے جہان کے میزبان ہیں، وہ ان کے مہمان ہونے والے تھے۔ تو اہل مدینہ نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے مشتاق تھے۔ اہل مدینہ میں تو کچھ افراد وہ تھے جو بیت عقبہ اولیٰ، بیت عقبہ ثانیہ اور بیت عقبہ ثالثہ یہ 3 بیعت کے وقت میں دعوت حق قبول کر چکے تھے، لیکن کچھ صحابہ اکرام وہ تھے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش سے دامن حق سے وابستہ ہوئے تھے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا۔ یہ مشتاق تھے کہ نبی پاک علیہ السلام جب ہماری طرف تشریف لائیں گے تو ہم ان کا دیدار کریں گے۔ تو یہ اسی دیدار کی طلب میں روز صبح اپنے گھر سے نکل کر شہر کے باہر جو ہیں کوئی درخت پر، کوئی کسی کی گھر کی چھت پر، کوئی ٹیلوں پر یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ آج نبی پاک علیہ السلام ہو سکتا ہے تشریف لے آئے تو ہم ان کا دیدار کر لیں۔ پھر جب دھوپ تیز ہو جاتی، یعنی جب سورج بلند ہو جاتا اور دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ جاتے کہ نبی پاک علیہ السلام آج تشریف نہیں لائے، آج ان کے دیدار سے ہم محروم رہیں۔ اس حسرت و افسوس سے یہ اپنے گھر لوٹ جاتے۔ پھر کل صبح ہوتی تو پھر کل صبح یہی انداز سے کہ کوئی چھتوں پر، کوئی درخت پر، کوئی ٹیلوں پر چڑھ جاتا اور انتظار کرتے کہ ہو سکتا ہے کہ آج نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو ان کا دیدار ہم کر لیں۔ لیکن جب یہی حال ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تو پھر یہ صحابہ کرام جو مدینے کے رہنے والے تھے یہ اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ اسی طرح ان کے وقت گزر رہے تھے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے تو واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آ پہنچی ہے۔ ایک یہودی تھا جس نے اپنے قلعے سے یہ منظر دیکھ لیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے آگے آگے ہیں، ان کے نیزے پر ان کا امامہ بطور جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ قافلے کو دیکھا تو اس نے با آواز بلند پکارا کہ اے مدینے والو، لو تم جن کا انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت تشریف لے آیا، جن کا تم انتظار کرتے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر سامان لیے، یعنی ان کا ایک معمول تھا کہ یہ اپنی خوشی کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ اپنے گھر کے کچھ سامان جو کسی خاص موقع پر استعمال کیے جاتے تھے وہ سامان کو اپنے بدن پر لاد کر، اپنے بدن پر اس کو سجا کر یہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو اہل مدینہ نے جب اس کا یہ اعلان سنا تو اپنے بدن پر وہی سامان سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اپنے گھروں سے باہر نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آواز سے تمام شہر مدینہ گونج اٹھا۔ یہ انصار جب اپنے بدن پر وہ سامان سجا کر وجد و شادمانی میں اپنے گھر سے نکلے تو یہ اس طرح کی صدا لگاتے تھے، مرحبا اہلا و سہلا، مرحبا، مبارکبادی دیتے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے،
ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشی کا، اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ ان کا ہر جوان، بچہ، عورت، مرد، چھوٹا بڑا یہ کہتے تھے جاء رسول اللہ، یعنی یہ کہتے جاء رسول اللہ و جاء نبی اللہ، اور اپنی عادت کے مطابق یہ خوشی و مسرت میں اچھلنے کودنے لگے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وجد کی کیفیت میں آ گئے، کہ جن کے ہم منتظر تھے، جن کی دعوت حق ہم نے قبول کی، جو سب سے آخری نبی ہیں، وہ بالآخر ہمارے یہاں تشریف لے آئے، تو یہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 8 یا 9 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت در و دیوار ایسے روشن ہوئے تھے جیسے سورج نکلنے پر دن روشن ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اور جس دن نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو مدینے کے دیوار پر ایسی ہی تاریکی چھائی ہوئی تھی جیسے آفتاب کے ڈوبنے پر عالم کے اندر وہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر روشنی ہوئی اور اس طرح جانے پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، بہت سارے سیرت بیان کرنے والے جو علماء کرام ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو قمری ہجری یعنی ہجرت کے سال کا آغاز ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کے حکم سے مدینہ منورہ میں جس دن نبی پاک علیہ السلام کی رونق افروزی ہوئی اسی دن سے ہجری دنوں کا شمار کرنا شروع کیا گیا۔ اور بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے اتفاق سے ماہ محرم الحرام سے ہجری دنوں کی گنتی کا آغاز کیا۔ لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں، جو وہ علماء جو سیرت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو اسی وقت نبی پاک علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا تھا کہ یہاں سے شمار کیا جائے، اسی سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ خیر، یہ تھا ناظرین اکرام نبی پاک علیہ السلام کا مدینہ کے قرب و جوار میں پہنچنے کا واقعہ۔ ابھی وہ مقام جہاں نبی پاک علیہ السلام آج آرام فرما ہیں، ابھی اس مقام پر پہنچنا نہیں ہوا تھا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام مقام مدینہ کے قرب و جوار میں پہنچے تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے قریب 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی واقع تھی نبی پاک علیہ السلام کی، وہاں آمد ہوئی تھی۔ یہ واقعات وہاں کے بیان کیے گئے۔ آج وہاں پر مسجد قباء قائم کی گئی ہیں۔ اسی مقام پر جب یہ مسجد نہیں تھی اس مقام پر نبی پاک علیہ السلام مدینے میں 12 ربیع الاول کو، بہت سارے علماء نے اس کی مختلف تاریخ بھی بیان کی ہے، لیکن اکثر سیرت بیان کرنے والے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو رونق افروز ہوئے، اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے، اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت کلثوم بن حدیم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں وہ صحابہ کرام بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، نبی پاک علیہ السلام کا چونکہ حکم تھا تو آپ کے حکم کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکے سے مدینے کی طرف چل پڑے۔ وہ بھی جب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو وہ بھی اس کے بعد
مدینے میں کلثوم بن حدیم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر آئے اور انہوں نے بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے یہ خوش قسمتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک ہستیاں ان کے گھر مہمان ہیں، تو یہ خاندان والے بھی، ان کے رشتہ دار بھی دن رات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، صاحب مدارج النبوہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں اس چیز کو کچھ یوں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے کے قرب و جوار میں پہنچے تو سب سے پہلے بنی عمرو بن عوف کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام نے قیام فرمایا، جیسے ابھی بھی میں نے بیان کیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں آج مسجد قباء قائم کی گئی ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے۔ یہ مقام جو صاحب سیرت مصطفیٰ ہیں حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا جہاں مسجد قباء قائم ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں خاندان بنی عمرو بن عوف کے لوگ اپنی کھجوروں کو سکھایا کرتے تھے۔ وہ مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، بعد میں اس مقام پر پھر مسجد بھی بنائی گئی۔ اسی جگہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے فرق سے، کہ نبی پاک علیہ السلام جب مدینے کی طرف ہجرت کر گئے تو اس کے 3 دن تک قریش والوں کی امانتیں لوٹا کر پھر سفر کے لیے نکلے مدینے کی طرف۔ پھر 3 دن بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدینے میں آ کر ملاقات کرنے کا شرف حاصل کیا۔ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے وقت اور یہ سارا سفر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل کیا تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے، آپ کے پیر زخمی ہو چکے تھے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی بہت ہوئے، اور پھر جب ان کے پیروں کے زخم دیکھے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دست اقدس ان کے پیروں پر پھیرا، تو اس کی برکت سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے چھالے ٹھیک ہو گئے۔ اب ناظرین، اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی مقام پر پیش آیا، وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ باہر سے تشریف لائے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں سر مبارک جھکا کر بیٹھ گئے، اور آپ پر سکوت و خاموشی غالب رہی، یعنی نبی پاک علیہ السلام کسی سے گفتگو نہیں فرما رہے تھے، اور ایک درخت کے نیچے اپنا سر مبارک جھکائے آپ تشریف فرما ہوئے۔ چونکہ لوگ نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جو انصار تھے وہ پہنچے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے ملاقات کرنے میں مشغول تھے، چونکہ ازدحام اور لوگوں کا اشتیاق بہت زیادہ تھا۔ بعض انصار ایسے آ رہے تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ یہی گمان کر رہے تھے کہ چونکہ ملاقات حضرت ابوبکر کر رہے ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ نبی جو ہیں وہ حضرت ابوبکر ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو وہ اپنا نبی سمجھ رہے تھے۔ تو سب لوگ پھر حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ملاقات بھی کر رہے تھے تو وہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے تھے اور انہی سے سلام و مصافحہ کر رہے تھے۔ جب آفتاب بلند ہوا اور سایہ ختم ہو گیا، جس سائے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جب وہ سایہ رخصت ہو گیا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے خیال میں اپنی چادر نبی پاک علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر پھیلا دی، جس سے وہ صحابہ کرام جو نبی پاک علیہ السلام کو پہلی بار دیکھنے والے تھے اور ابھی فی الحال وہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا نبی سمجھ رہے تھے، انہیں یہ بات برابر ہو گئی کہ حضرت ابوبکر یہ نبی نہیں بلکہ نبی پاک وہ ہیں جو درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک عمل کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کو کہ یہ آپ کے نبی ہیں اور لوگوں کے
شبے کا ازالہ فرما دیا کہ آپ کا نبی میں نہیں بلکہ آپ کے نبی اس درخت کے نیچے آرام فرما ہے جن کے سر پر میں اپنی چادر پھیلانے کی سعادت پا رہا ہوں۔ یوں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے عمل سے لوگوں کے شبے کا ازالہ بھی فرما دیا۔ پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں پہنچنے تک کا واقعہ۔ انشاءاللہ الکریم اب جب مدینے میں پہنچ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا کیا، کیا فرمایا، اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہم نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے آگے کے وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارا سلسلہ سیرت کے حسین پہلو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے، بلکہ FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔